جی زاہد بھائی، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ زاہد بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ حلف کیا تھا جو سب نے اجتماعی طور پر گروپوں میں بھی شیئر کیا تھا۔ وہ حلف یہ تھا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کروں گا، متاثرین کے لیے کام کروں گا، اور یہ حلف سب ہی نے دیا تھا۔ اب اپنے پیسے سیف الرحمان سے واپس لینا ذاتی مفاد میں کدھر سے آ گیا، جس کو انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا کے کمیٹی کو تہس نہس کیا سیف الرحمان اور راجہ کی ہدایت پہ، اور اس میں مرکزی کردار سلیم جھمٹ کا تھا۔ وہی اصل میں ٹاؤٹ تھا سیف الرحمان کا، کیونکہ سلیم جھمٹ واحد وہ بندہ تھا جس کا کمیٹی میں آنے سے پہلے سے بھی سیف الرحمان سے تعلق تھا۔ اس کی وائس موجود ہے میرے پاس، سیف ہے، جس میں اس نے خود کہا کہ جب بینک اکاؤنٹس منجمد ہو گئے تھے اور یہ ایکٹیویشن چارجز وغیرہ لیے جا رہے تھے اور عوام کو گمراہ کیا ہوا تھا، بتایا نہیں تھا کہ اکاؤنٹ منجمد ہو گئے، تو اس وقت لوگ کیش بھر بھر کے بوریوں میں، بریف کیسوں میں سیف الرحمان کی رہائش گاہ پر لاتے تھے، میرے سامنے، یعنی سلیم جھمٹ کے سامنے۔ اس کا تعلق سیف الرحمان سے پہلے سے تھا، کمیٹی بننے سے بھی پہلے سے۔ باقی ممبر سارے، ان کا تعلق سیف الرحمان سے نہیں تھا۔ تو مجھے سیف الرحمان نے میرے ذاتی وڈرال جو تقریباً 2 سال سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ڈالر اس کو 2 سال پہلے بھیج چکا تھا، $486، $485، تو 72,900 اس کا جو وڈرال تھا، وہ سیف الرحمان نے یہ کہہ کر نہیں دیا تھا کہ ابھی ہم دے نہیں سکتے۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا اور بات تو آئی گئی ہو گئی۔ 2 سال بعد وہ وڈرا سیف الرحمان نے مجھے واپس دیا، اور اس خواہش پر دیا، راجہ اور حاکم نیازی کی یہ خواہش تھی کہ میں کیشور جوائن کر لوں۔ تو کیشور تو میں نے جوائن نہیں کی، ورنہ تو میرا اسکرین شاٹ بھی یہ لوگ پیش کر دیتے، جیسے کہ خالد فاروق کا کیا ان لوگوں نے اور دوسروں کا کیا۔ تو اس چیز کو سلیم جھمٹ نے بہت بڑا ایشو بنایا کہ شاہ صاحب نے حلف کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب یہ عقل و شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی کہ یہ حلف کی خلاف ورزی کہاں سے ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، سب اپنے اپنے پیسوں کے لیے ہی جد و جہد کر رہے ہیں، اجتماعی پیسوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو بھی سیف الرحمان اس کا ذاتی پیسہ واپس دیتا ہے، وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں، وڈرال واپس دیتا ہے، تو یہ حلف کی خلاف ورزی کہاں سے ہو گئی؟ حلف کی خلاف ورزی تو تب ہوتی کہ جب سیف الرحمان مجھے ایکسٹرا پیسہ دیتا، جیسا کہ وہ دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کے چمچوں کے سارے پیغامات میرے پاس سیف ہیں، کروڑوں روپے کی آفر والے پیغامات بھی سیف ہیں۔ تو وہ میں اس سے رشوت کے طور پہ ایکسٹرا آرڈنری پیسہ لے کے اور متاثرین کے لیے ٹھنڈا پڑ جاتا۔ تب تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار شاہ صاحب بک گئے اور شاہ صاحب نے حلف کی خلاف ورزی کی، لیکن یہ طے شدہ پلاننگ تھی۔ ادھر میرا حق مجھے واپس دینا تھا، دوسری طرف اسی کو ایشو بنوانا تھا سلیم جھمٹ کے ذریعے سے، جو بیسکلی سیف الرحمان اور راجہ ریاض کے ہاتھوں پہلے ہی جو ہے ایک طرح سے بکا ہوا تھا۔ تو اس نے یہ فوراً الگ گروپ بنایا کمیٹی سے، ان 8 بیوقوفوں کو اپنا ہمنوا بنایا، ویڈیو بنائی، ان سے آڈیو میسج ریکارڈ کروایا میرے خلاف، اور اجتماعی پیغام چلا دیا اپنے چینل پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پر کوئی الزام لگاتے ہیں، عام عدالتی قوانین بھی یہی ہیں، مذہب بھی یہی کہتا ہے، تو اس کو صفائی کا موقع تو دو گے نا پہلے، یا ڈائریکٹ اس پہ الزام لگا کے جیل بھیج دو گے؟ تو مجھ سے کسی ممبر نے ذاتی طور پر رابطہ نہیں کیا، سلیم جھمٹ نے بھی مجھے کوئی کال یا فون نہیں کیا، اور براہ راست انہوں نے کمیٹی کو تحلیل کیا استعفے دے کر۔ تو یہ پلانٹڈ ڈرامہ تھا سلیم جھمٹ کا، سیف الرحمان کا، راجہ ریاض کا۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ وہ سیف الرحمان جو 99% متاثرین کو ان کے حقوق واپس کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا، اور اس نے آخری میٹنگ میں سب کچھ ہم پر چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کریں جو کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی بات سے دوبارہ مکر گیا۔ اس کو راجہ نے جو ہے ورگلا دیا، اور ساری یہ سازش اصل میں تیار شدہ تھی۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان تو متاثرین کو ہوا۔ میں آج بھی متاثرین کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوا ہوں۔ آج کروڑوں روپے 70,000 زیادہ ہوتے ہیں، یا 5 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ زیادہ ہوتے ہیں، $10,000 کیش ورتھ میں فری اکاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے،
تو کیا میں اتنا بے وقوف نظر آتا ہوں کہ اپنا ہی حق 70,000 لے کر بک جاؤں گا؟ اگر بکنا ہی ہوتا تو وہ 5 کروڑ لے کر نہ بک جاتا، یا $10,000 کا $5,000 کا کیش ورتھ میں اکاؤنٹ نہ لے لیتا فری میں ان بکاؤ لوگوں کی طرح سے، جیسے ان لوگوں نے فری اکاؤنٹ لے کے متاثرین کے حقوق بیچ دیے سیف الرحمان کے ہاتھوں۔ تو یہ تھا وہ پری پلانٹڈ ڈرامہ، اور اس کے اصل ذمہ دار یہ کمیٹی کے ممبرز ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ اب پکڑیں سلیم جھمٹ کو، پکڑیں خالد فاروق کو، پکڑیں ان کمیٹی کے ممبرز کو، کہ تم نے تو شاہ صاحب کو گندا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اللہ کا وعدہ ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک میرا خدا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اب بگڑنے والا ہے ان لوگوں کا بہت کچھ، کیونکہ اداروں میں ان سب کے نام گئے ہیں، اداروں نے ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ان متاثرین نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ تمام تر حالات کی خرابی کے ذمہ دار یہ 8 رکنی گروہ ہیں۔